السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے یہ قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران چل رہی ہے اور تیسرے پارے کا ہم نے 14واں رکوع شروع کیا تھا۔ اس کا ہم نے نصف حصہ پڑھا تھا، آیت نمبر 67 تک۔ اس کا اگلا حصہ آج ہم شروع کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلا حصہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ پاک اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، اے حبیب، ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے کہ جو میں دین لایا ہوں وہ بھی وہی ہے جو پہلے تم تک پہنچتا رہا ہے، کہ آؤ بات کرتے ہیں اس معاملے پر جو کہ میرے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یعنی کہ وہ دین جو میں لایا ہوں وہ پہلے بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور صرف اللہ کی ذات کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے آگے سر بسجود کرنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو؟ اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے نبی، اپنے خلیل، اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ پر تصدیق کی مہر ثبت کر دی کہ آپ کے ایمان میں کوئی شک نہیں، آپ تو ہمیشہ مشرکین سے یعنی شرک کرنے والوں سے دور رہنے والے تھے، گمراہی سے الگ رہنے والے تھے، آپ تو صرف اللہ کی ذات کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ اس رکوع کا پچھلا حصہ تھا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک آگے اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اول الناسی، زیادہ تر لوگ، بِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم سے، للذین، جنہوں نے، اتبعوہ، ان کی پیروی کی، وہذا، اور یہ، النبی، نبی، والذین، اور جو، آمنوا، ایمان لائے، واللہ، اور اللہ تعالی، ولی، مددگار ہے، المومنین، مومنوں کا۔ ودت، دل سے چاہتے ہیں، طائفتن، ایک گروہ، من اہل الکتابی، اہل کتاب سے، لو، کہ کسی طرح، یدلونا، گمراہ کر دیں تمہیں، وما یدلونا، اور نہیں گمراہ کرتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک ذکر کر رہا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے آپ کے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ابراہیم کے ایمان پر کوئی شک نہیں ہے، جس طرح کہ یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں، بلکہ آپ تو شرک سے دور رہنے والے ہیں۔ آپ نے تو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا فرزند کہا اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا۔ پھر اللہ پاک آگے کیا ارشاد فرماتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کسی طرح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، اپنی ضد پر اڑے رہے، تو پھر انہوں نے طرح طرح کی سازشیں بھی کرنا شروع کر دیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، ابراہیم علیہ السلام سے اصل محبت کرنے والے تو وہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے یہ نبی ہیں۔ نبی کون سے؟ آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضرت ابراہیم کے دین کو آگے لے کر آئے اور اس دین کو مزید چمک اور آب و تاب کے ساتھ آگے پھیلایا، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، اللہ پاک مومنین کا مددگار ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے اللہ کے نبی، اور پھر اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے ہی اصل میں ہیں۔ پھر اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دل سے چاہتا ہے، ایک ایسا گروہ ہے اہل کتاب کا جو کہ ان ایمان والوں کو بھی
مرتد کر دے، یعنی اپنے راستے سے ہٹا دے۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرما دیا کہ وہ ایسا کر نہیں سکتے ہیں، اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنے ہی نامہ اعمال میں مزید گناہ لکھوا رہے ہیں، مزید اپنے لیے قیامت کے دن زیادہ تکلیفیں لکھوا رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک مومنین کا مددگار ہے، جو جگہ جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہی مومنوں کی مدد کرنے والی ہے۔ تو پھر کون ہے، کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ ان کو اپنے راستے سے بہکا سکے؟ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسون ملاتے ہو الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون اور چھپاتے ہو الحق حق کو، وانتم اور حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ اب اللہ پاک نے کتنے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جس طرح پہلی کتابوں کے ساتھ انہوں نے کیا کہ جو انہیں اچھا لگتا وہ اپنا لیتے، اور جو اچھا نہیں لگتا اس کو بدل ڈالتے، اس کو غلط ملت کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو، جبکہ تم تو گواہ ہو کہ اللہ پاک نے کیا بھیجا ہے، کس طرح کی آیت بھیجی ہے، کیا حکم بھیجا ہے، اور پھر تم اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے کلام کو بدلتے ہو، تو ان کا انجام تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے مخالف چلے اس کے انجام میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا ہے۔ اور مشرکین جب تھک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کر کر کے اور نہیں کر پائے، تو پھر انہوں نے سازش کی، جو بہت گہری سازش تھی، کہ ہم میں سے ایک گروہ مسلمانوں میں داخل ہوگا اور وہ یہ ظاہر کرے گا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ پھر سے مرتد ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہم مسلمان تو بڑے شوق سے ہوئے تھے، ہم نے ایمان قبول کیا تھا بڑے شوق سے، لیکن اس اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو نبی میں، اور نبی جس کی عبادت کرتا ہے ان میں ایسے عیوب ظاہر کریں گے کہ لوگ جو دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ بہت سخت سازش تھی، ایک انسان کے نفسیات پر حملہ کرنے والی بات تھی کہ جب کوئی مسلمان ہو کر اس دین کو چھوڑے گا تو جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں وہ کہیں گے شاید اس دین میں کوئی عیب ہے کہ اس لیے مسلمان ہو کر پھر انہوں نے مسلمانی چھوڑ دی، شاید یہ دین ٹھیک ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ہی اس کی حفاظت کرنے والی ہے، پھر اللہ پاک ان دشمنوں کو بے نقاب کرتا ہے، ان کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے لوگوں پر، اور اللہ پاک ہی اپنے دین کی بھی اور اپنی اس کتاب کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ بس ہمارا تو صرف اتنا کام ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم ایک قدم چلتے ہیں تو اللہ پاک 10 قدم چل کے ہماری طرف آتا ہے، ہمیں صرف وہ ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ ایک قدم اٹھانے کی، کہ ہم ایک قدم اٹھائیں، اللہ پاک کی طرف بڑھیں، اور اللہ پاک 10 قدم اٹھا کر ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اللہ پاک ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے، ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی وسعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔